بات پتہ ہے کہ اس اسٹیٹس سمبل کی دوڑ میں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، جس دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں نا، اس کی مثال اس بے وفا صنم کی طرح ہے جو کسی کی کبھی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ وہ بے وفا معشوق ہے جس کی زلفوں کے اسیر لوگ ہوتے آئے، لوگ ہوتے رہیں گے، اس پر قربانی دینے والے قربانی دیتے رہیں گے۔ یہ کسی کی نہیں ہوئی ہے، یہ معشوق ہمیشہ جو ہے وہ ہاتھ چھڑا کر نکل جاتی ہے لوگوں سے، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہانپتے ہیں، کانپتے ہیں، اس کے لیے مرتے ہیں، اس کے لیے مارتے ہیں۔ اینڈ میں کیا اس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ اینڈ میں اس کے ہاتھ میں یہ آتا ہے کہ قبر کی مٹی ہوتی ہے جو اسی کے چہرے کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اور اس کو جو ہے زندہ دفنا دیا جاتا ہے، ختم۔ یہ صورتحال۔ بات یہ ہے کہ جو منو ٹنو مٹی میں دبنے سے پہلے جس صنم کے پیچھے میں دوڑ رہا ہوں، جس معشوق کے پیچھے میں دوڑ رہا ہوں، مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرے ہاتھ کبھی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ نکلے تو آپ نے دیکھا ایک بکری کا مردار بچہ تھا جو آپ کے راستے میں پڑا ہوا تھا کچرا دان کے پاس، اس کے اوپر کیڑے رینگ رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کا خریدار ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی اس کو نہیں خریدے، بکری کا مردار بچہ پھر اس کے اوپر کیڑے رینگ رہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ ہیچ ہے، اللہ اس سے زیادہ ہیچ ہے، مچھر کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک پانی کا بلبلا ہے۔ دیکھیں انسان ایکچول سمجھ نہیں رہا اس بات کو۔ جس وقت ہماری روح کا الستو بربکم جب پہلا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ارواح کے ساتھ، تو وہ پہلا فیز تھا روح کا، وہ روح ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئی، دنیا میں آئی، اس کا دوسرا فیز ہے، وہ ظاہری شکل میں آ گئی، اس کا تیسرا فیز ہے، وہ عالم برزخ میں چلی گئی، جب موت آ گئی اس کا چوتھا فیز ہے، پانچواں فیز وہ ہے اس کا دائمی فیز ہے، ٹھیک ہے جی، جب فیصلہ ہوگا محشر کے لیے اٹھے گی۔ اب سوال یہ سمجھ لیجئے یہ ٹرانزٹری پیریڈ ہے ہمارا۔ آپ یہاں سے امریکہ جانا چاہتے ہیں، آپ نے وایا دبئی ایک فلائٹ لے لی، یوں سمجھ لیجئے بات کو، چلیں یوں آسان کر لیتے ہیں۔ آپ مکہ مدینے جانا چاہتے ہیں، آپ نے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں لی، آپ نے جو ہے وایا فلائٹ لے لی، وایا آپ دبئی سے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ کراچی سے اڑیں گے، کراچی آپ کا جو ہے مین ہب ہے جہاں پہ آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، جانا آپ نے، آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے مدینہ یا مکہ ہے، بیچ میں آپ نے ایک ٹرانزٹری جو پیریڈ ہے آپ کا جو کہ دبئی میں آپ نے گزارنا ہے، وہ کتنی دیر کا ہوگا؟ 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، بس اٹس مور دین انف، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ آپ وہاں سے جب وہاں پہنچیں گے تو اصل ڈیسٹینیشن آپ کی کیا ٹھہری؟ مکہ مدینہ، ٹھیک ہے، اصل ڈیسٹینیشن وہ ہے۔ یہاں سے آپ اڑے تھے، بیچ میں آپ نے جو ہے ٹرانزٹ کیا ہے 2-3 گھنٹے کا۔ دنیا ایکچولی ٹرانزٹری پیریڈ ہے آپ کا، آپ کی اصل ڈیسٹینیشن وہ ہے۔ ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس 2-3 گھنٹے کی جو ٹرانزٹری پیریڈ ہے اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اصل مقام ہمارا وہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں